حبيبي ربك شاعر روڑو ہاں آج کے سبق میں ہمارے پاس کیا ہے؟ نحو کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں نا. نحو کسے کہتے ہیں؟ نحو کا لغوی کیا معنی ہے؟ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ آج ہم یہی سبق پڑھ رہے ہیں. نحو کا لغوی کیا معنی ہے، اصطلاحی کیا معنی ہے، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے کئی چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ایک ہے اس چیز کی تعریف اس لیے ضروری ہے کہ کسی مجہول چیز کو ہم طلب نہ کریں. دوسری چیز ہے کہ اس چیز سے غرض کیا ہونی چاہیے، غرض بھی معلوم ہونی چاہیے. اگر غرض معلوم نہ ہونا تو اس سے محنت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے، عبث ہو جاتی ہے. اس طرح کسی علم کے پڑھنے سے پہلے اس کا موضوع پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ موضوع پہچانے بغیر مقصد کا غیر مقصد سے جدا کرنا ممکن نہیں. اور تدوین کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اس علم کی ہم کیا کریں، تدوین کو پہچان لیں کہ کب اس کی تدوین ہوئی، مدونین کون ہیں، بڑے لوگ ہیں، کب کے ہیں، کون سی تاریخ کے ہیں. اس طرح اس علم کی فضیلت اور ضرورت سے بھی واقف ہونا چاہے کہ اس سے آدمی کا شوق کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعریف ہے. نحو کی تعریف کیا ہے؟ ایک یہ لغوی تعریف ہے کہ اصطلاحی تعریف. لغت میں نحو کی کئی معنی ہیں. جیسے ایک فارسی شاعر نے ان کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے: ہفت معنی در بیان نحو اے جان من بجو، قصد و مقدار و قبیلہ صرف و نوع شبہ و سو. کہ نحو کے 7 معنی ہیں لغت میں. ایک معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. دوسرا معنی ہے مقدار اندازے کو کہتے ہیں. تیسرا معنی ہے صرف کا کیا معنی ہے؟ پھیرنا. ایک معنی ہے اس کا قبیلہ. ایک معنی ہے اس کا نوع کسے کہتے ہیں؟ قسم کو. ایک معنی ہے اس کا شبہ مثل کو کہتے ہیں. ایک معنی ہے اس کا سو طرف کو کہتے ہیں. جلست حرف الوادی، میں وادی کی ایک طرف بیٹھ گیا، تو طرف کو بھی نحو کہتے ہیں. اس طرح سے ایک عربی شاعر نے نحو کا معنی بیان کیا کہ اس کے 7 معنی ہیں: نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناہم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زبیبی. نحونا نحو نحوک یا حبیبی، اے دوست ہم نے تمہاری قبیلے کی طرف ارادہ کیا. نحونا ارادہ کیا، پر ارادے کی معنی نحو طرف، نحو کا قبیلے. نحونا نحو الف من رقیبی، پھیرا ہم نے 1000 کی مقدار دوستوں کو. نحونا معنی پھیر دیا، نحو 1000 مقدار، من رقیبی دوستوں کو، رقیب کو کہتے. وجدناہم مریضا نحو قلبی، ہم نے پایا ان کو میرے بیمار دل کی طرح. تمنوا منک نحو من زبیبی، وہ آرزو کر رہے تھے تم سے ایک خاص قسم کی کشمش کی. تو دیکھیں یہاں پر کئی معنی ہو گئے. اس طرح نحو کا ایک معنی ہے اعراض کرنا، ہٹنا. جیسے قدری میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ غسل کرنے کے بعد جب پورا غسل کر لے تو ثم يتنحى عن ذلك المكان لغسل رجليه، پاؤں دھونے کے لیے کیا کرے گا؟ اس جگہ سے ذرا ہٹے گا. ایک معنی ہے نحو کا حفاظت کرنا، حفاظت کو بھی کہتے ہیں. جیسے علی صاحب کا ایک قول ہے، مقولہ ہے: اذا جاء نحوی فی یوم القیامہ قیل فی حق من جانب اللہ تعالی یا ملائکتی انحوہم عن النار. آگ سے کیا کر دو؟ محفوظ رکھو، دور کرو. کما نحو کلامی عن الخطایا، جیسے انہوں نے کیا کر دیا؟ میرے کلام کو غلطیوں سے بچایا تھا. یہ نحویین نا قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں، جو کچھ ان کا کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے. تو نحو کے 7 معنی ہو گئے. ایک معنی ہے قصد کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنا.
دوسرا معنی ہے مقدار، اندازہ۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ قبیلہ، قبیلے کو بھی کہتے ہیں نحوہ۔ صرف، صرف کا کیا معنی ہے؟ پھیرنا۔ ایک معنی ہے نوع، قسم۔ ایک معنی ہے شبہ، مثل، مثل کو ایک معنی ہے طرف، طرف کو بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ اصطلاحی معنی ہے علم، علم نحو ایک علم ہے باصول، کچھ قواعد کا علم ہے، باصول یعرف بها، یعرف بها، ان اصول کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، پہچانے جاتے ہیں احوال، احوال اواخر الکلمے، کلمات کی جو آخری الفاظ ہوتے ہیں نا، حروف ہوتے ہیں، ان کے احوال پہ جانے جاتے ہیں۔ وہ کون سی کلمات ہیں؟ الثلاث، تین کلمات ہیں نا، اسم فعل حرف، یہ پہچانے جاتے ہیں کس اعتبار سے؟ من حیث الاعراب والبناء، من حیث الاعراب والبناء، معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، وکیفیت ترکیب بعضها، اور یہ بھی ہم جان لیں کہ کون سے کلمات دوسری کلمات کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں۔ تو نحوی کا اصطلاحی معنی کیا ہو گیا؟ نحو اسی اصول کا نام ہے، اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کا جو آخری کیا ہے، حرف آخری حالت جو ہوتی ہے اس کو پہچانا جاتا ہے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بعض کلمات کا بعض کلمات کے ملانے سے کیا بنتا ہے۔ مثلا جملے بنتے مرکبی توصیفی ہے، مرکبی اضافی ہے، مرکبی مفید ہے، مرکبی غیر مفید ہے وغیرہ، تو ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ علم نحو کی غرض کیا ہے؟ غرض پہچاننا بھی ضروری ہے۔ غرض معنی مقصد، علم نحو سے ہماری کیا غرض ہے؟ تو غرض سے ہے نا صیانت الذہن عن الخطأ فی کلام العرب، عربی زبان میں کیا کرنا؟ خطا سے ذہن کو بچانا۔ یا پر ذہن کا، ذہن کو تھوڑی بچاتے ہم، کس کو بچاتے ہیں؟ زبان کو بچاتے ہیں نا، اور زبان جو ہے کیا ہے؟ ذہن کے تابع ہے نا، اس لیے ہم نے کہا کہ ذہن کو بچانا اصل میں ہے صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب فی اللغة العربیہ، عربی زبان میں، عربی زبان کو پڑھتے ہوئے، عربی زبان میں بات کرتے وقت زبان کو کیا کرنا؟ غلطی سے بچانا۔ ایک شخص وہ کہہ رہا ہے کہ انا یقتل، میں قتل کر رہا ہوں، غلط ہوگا نا، انا یقتل نہیں ہے، انا اقتل ہے۔ اس طرح ایک شخص کہے گا نا کہ انا تشربو، انا تشربو، یا اس نے کہا کہ انت تشربون، انت تشربون، تم پانی پی رہے تھے، غلط ہو گیا نا۔ یہ کس سے آپ بچاؤ گے خود کو؟ آپ کو جب پتہ چلے گا نا کہ تشربون جمع کا صیغہ ہے، اور مثلا یہ کیا ہے، کس طرح بن رہا ہے، انت کا تجمعون سے یا تشربون سے کیا تعلق ہے؟ نہیں بنتا نا تعلق، مبتدا خبر بھی صحیح طرح واقع نہیں ہو رہے، تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ پڑھنا غلط ہے۔ تو یہ عربی آپ کو اس وقت معلوم ہوگی نا صحیح طرح جب نحو کا علم ہو آپ کے پاس۔ تو غرض کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں نا، مقصود کو کہتے ہیں۔ تو جب تک غرض معلوم نہ ہو انسان کا فعل عبث ہو جاتے، فضول ہو جاتے ہیں نا۔ ایک چیز ہے ہمارے پاس کسی علم کا موضوع، علم نحوی کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام اس علم کا موضوع ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف، اسم فعل حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلام کسے کہتے ہیں؟ جب کئی کلمے آپ اس میں مل جائے نا، اسم فعل حرف مل جائے، مثلا دیکھیں یہاں پر آپ نے کہا نا زیدن، یہ کیا ہے؟ اسم ہے نا، زیدن ذہبا، یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا نا، زیدن ذہبا فی السیارۃ، زید چلا گیا کس میں؟ کار میں چلا گیا نا۔ اسی جملے کو آپ ملا دو، ذہبا
زید فی السیارہ، تو اس سے کیا بن گیا؟ کلام بن گیا نا. یہ اکیلے کلمات یہ بھی کلمات یہ بھی کلمات، جب کلمات ہم نے ملا دیے تو اس سے کلام بن گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس علم کا موضوع ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں آج میری تقریر کا موضوع ہے نماز کی فضیلت، تو اسی طرح اس علم کا بھی موضوع ہے نا کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں. اور موضوع کے اندر عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے نا، جو حالات ذاتیہ ہوتے ہیں. علم طب کا کیا موضوع ہے؟ ڈاکٹری کا کیا موضوع ہے؟ بدن الانسان. جب ڈاکٹر کے پاس کا جاؤ گے نا اناٹمی والے کے پاس، وہ تو بدن ہی سے بحث کرے گا، بدن کی کیا کرے گا؟ بیماریاں بتائے گا، صحت کے متعلق بہت ساری چیزوں کو بتائے گا. اس طرح سے انجینئر کا کیا ہوتا ہے؟ اپنا موضوع ہوتا ہے نا. اس طرح سے سائنسدان کا اپنا موضوع ہے. اور ہر علم کی اپنی اپنی حالات ذاتیہ ہوتی ہیں نا، اسی سے وہ علم بحث کرتا ہے. اور یہاں پر نحو کا علم یہ کس سے بحث کرتا ہے؟ نحو کلمہ اور کلام سے بحث کرتا ہے. ایک اور چیز ہے نحو کی تدوین. تدوین کا کیا معنی ہے؟ دون یدون تدوین. تدوین کا معنی ہے کسی چیز کو وجود دینا، بانی. مدون کا معنی ہے بانی. تو مدونین اس کی کون ہے اور کب اس علم کی تدوین ہوئی؟ تو مورخین حضرات جو ہے نا، علماء تاریخ، ان حضرات کی کچھ اقوال ہیں. بعض حضرات مؤرخین کہتے ہیں کہ علم نحو کے جو بانی ہے، بانی مبانی، مؤسس، المؤسس، تعریف مؤسس، تاسیس، بنیاد رکھنا، بنیاد رکھنے والا اس علم کا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعض حضرات کہتے کہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. لیکن علم کو صحیح طور پر منضبط کرنے والے شخص حضرت ابو الاسود دویلی رحمہ اللہ تھے. صحیح ہے. پھر اس علم میں بہت زیادہ ترقی ہوئی نا. بعد میں علماء حضرات نے اس پر بڑا کام کیا. اس علم کے جو کیا ہے بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں امام سبی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہے. اس نے کتاب بھی لکھی ہے نحو پر، الکتاب، بہت بڑی کتاب ہے، 4 جلد میں نحو پر مکمل. امام خلیل نحوی، اس طرح سے امام فرار رحم اللہ، امام کسائی رحم اللہ، یہ نحو کی بڑے بڑے علماء ہے، اس فن کے ماہر ہے. نحو کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے لیے تو یہ بات کافی ہے نا کہ نحو کے ذریعے سے ہم قرآن حدیث کو اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں. اگر ایک قرآنی جملہ ہے یا آیت ہے، اس طرح سے حدیثی جملہ ہے، اگر آپ کو نحو میں مہارت نہ ہو تو ممکن ہے کہ آپ غلطی کر جائے. تو اگر کسی کو نحو میں کیا ہو مہارت حاصل ہونا تو وہ غلطی سے بچے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نحو کے متعلق فرمایا تھا کہ تعلموا النحو کما تتعلمون السنن والفرائض. جیسے تم سنتوں کو سیکھتے ہو، فرضوں کو سیکھتے ہو نا، اس طرح سے علم نحو کو بھی سیکھو. یہ بھی فرض اور کس کی طرح ہے؟ سنت کی طرح ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا سمجھنا نحو کے بغیر ممکن نہیں. اس طرح سے یہ بات تو مشہور ہے، مقولہ کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. نحو کی حیثیت علم عربی میں اور عربی زبان میں ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک کی حیثیت. تو نمک کے بغیر کھانا کیا ہوتا ہے؟ پھیکا ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اگر کسی نے علم حاصل کیا لیکن نحو اس کے پاس نہ ہو تو اس کا علم کیا ہوگا؟ پھیکا ہوگا، بے ذائقہ ہوگا، ٹیسٹی نہیں ہوگا. اور یہ تو لوگوں میں مشہور مقولہ نا کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوها. ضرورت اس کی واضح ہے نا کہ نحو کی کیا ضرورت پیش ہے. اصل میں اسلام جب عرب کے علاقوں میں تھا نا تو عرب لوگوں کو تو ویسے بھی عربی آتی نا، ان کو یہ عرب کی ضرورت نہیں، پیش زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ان کی مادری زبان ہے نا. یہ ضرورت اس وقت پیش آئی نا کہ جب اسلام جو ہے نا عرب کے علاقوں سے نکل گیا، دیگر علاقوں میں پھیل گیا، تو اس وقت جب اجمی لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے نا تو کچھ غلطیاں ان سے ہوتی تھی. تو ان غلطیوں کا ادراک کچھ حضرات کو ہوا کہ اگر اس طرح سے کیا کریں گے، قرآن کریم کو غلط پڑھیں گے نا تو ممکن ہے کہ یہ غلطی بعد میں کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے اور پھیل جائے. تو اس غلطی کی تلافی کے لیے، ادراک کے لیے ان حضرات نے کیا فرمایا؟ علم نحو کی ضرورت پیش کی بڑے علماء کے پاس، ائمہ اور صحابہ کے پاس، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ نحو کی
نحوی کے لکھنے کا حکم دیا کہ نحوی کا علم قواعد وغیرہ تم لکھ لو. اس کے لیے کچھ واقعات بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک عربی تھا، ایک دیہاتی شخص تھا، نیا مسلمانوں کے مسجد نبوی کے دروازے پر جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک اجمی تلاوت کر رہا تھا سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یا پر جو پہنچا نا، اس کا معنی ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کی رسول مشرکوں سے بیزار ہے. اس کا معنی تو یہ ہے نا، لیکن اس نے کیا کر دیا، رسولہ کی جگہ پر اس نے کہا رسولہ کہا مثلا، یا رسولی ہی کہا. ان اللہ بری من المشرکین ورسولی ہی، پھر تو غلط ہو جائے گا نا، کہ رسول سے بھی ناراض ہے، نعوذ باللہ. تو اس طرح سے کیا کر دیا، اس نے غلط کر دیا. اور بھی کچھ آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے. ایک اور واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچا نا، ابو الاسود وغیرہ کو پہنچا، تو اس نے علی صاحب سے ذکر کیا کہ حضرت صاحب اگر ہم اس کو کیا نہ کرے، بر وقت ٹھیک نہ کرے نا، تو بعد میں زیادہ ہو سکتی ہیں یہ غلطیاں. تو کیا کر دیا، علی صاحب نے اسے فرمایا کہ اقصد نحوہ، میں بھی یہی ارادہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا کرو، کچھ میزان بناؤ عرب کے لیے کہ جس سے ان کی زبان ٹھیک ہو، جس سے زبان کو درست رکھے. وہ میزان کیا، یہی نحوی کا علم ہے، صرف کا علم ہے. تو ان واقعات کی وجہ سے نحوی کی ضرورت پیش آئی تھی، تو حضرات علماء نے کیا کر دیا، نحوی پر کام شروع کر دیا. تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھ لیا، رؤوس ثمانیہ جو کہلاتے ہیں نا، رؤوس ثمانیہ، تعریف، غرض وغیرہ، غایت، ان چیزوں کو ہم نے پڑھ لیا. باقیہ سبق انشاءاللہ آئندہ کو جاری رکھیں گے.